ایسی غفلت تیری ہستی نہیں، ایسی غفلت تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جیش و عشرت مستی نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو بہت سارے اس گناہ کے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کہ یہ انسان پوری کائنات کے خالق و مالک کو ناراض کر لیتا ہے۔ وہ اللہ جس کی انسان پر نعمتوں کی بارش ہے، انعامات کی بارش ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ ہم سے اولاد ناراض ہو جائے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ہم سے رشتہ دار ناراض ہو جائے، ہمیں دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ پوری کائنات کا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کون اللہ جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ کون اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دل کو رات میں داخل کرتا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لوگوں یہ تو بتلاؤ نا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات کو ٹھہرا دو، تمہارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو رات کی سیاہی کو دن کی سفیدی میں بدل سکے۔ یہ میں ہوں جو رات کی سیاہی کو دن کی روشنی میں تبدیل کرتا ہوں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، اگر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دل کو ٹھہرا دیا جائے، تمہارے پاس کوئی پاور نہیں، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں جو دل کی روشنی کو رات کی سیاہی میں تبدیل کر سکے۔ وہ کون اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جو مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، زندے کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ وہ کون اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ وہ کون اللہ جس نے انسانیت کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا
سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، زمین کو بچھونا بنا دیا، رات کو سونے کی چیز بنا دیا، دل کو معاش کے لیے بنا دیا۔ وہ اتنی قدرتوں کا مالک، وہ اتنی پاور کا مالک، ہم انسان جب گناہ کرتے ہیں تو کس رب کو ناراض کر لیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان انسان اپنے مہربان رب کو ناراض کر لیتا ہے، جو دن رات کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور دوسرا نقصان جب انسان گناہ کرتا ہے، اپنے دشمن کو خوش کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ خالق کائنات نے دشمن کو واضح فرمایا کہ تمہارا کون سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا کھلم دشمن ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اپنے دشمن شیطان کو خوش کر لیتا ہے۔ اور تیسرا نقصان کہ یہ انسان جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ جہنم جس میں آگ ہی آگ ہے، تکالیف ہی تکالیف ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگلا نقصان کہ جب انسان گناہ کرتا ہے جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسی جنت کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ خالق کائنات نے اس جنت کے اندر متقین کے لیے، فرما برداروں کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جو کسی کان نے سنی نہیں، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، نہ کسی کے دماغ سے اس کا خیال گزرا ہے۔ کسی نے کیا کہا؟ ایسی غفلت تیری ہستی نہیں، ایسی غفلت تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جیش و عشرت مستی نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے۔ تو جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اتنی خوبصورت جنت، اتنی حسین جنت، اس سے انسان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور گناہ کا اگلا نقصان کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اپنے نفس کو جہنم کے اندر جانے کا قابل بنا دیتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، اگلا نقصان کیا ہے؟ اپنے نفس کو گناہوں کی بدبو سے، گناہوں کی غلاظت سے، گناہوں کی نحوست سے گندا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، اس سے اگلا نقصان کیا ہے؟ کہ یہ جو ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں نگرانی کے لیے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس سے اگلا نقصان جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رہبر و رہنما، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب آمنہ کے در یتیم، پوری کائنات کے دلہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں غمگین کرتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے امت کے اعمال جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ان گناہوں کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر، حسین پیغمبر، محجبین پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتا ہے۔
کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آقا دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لے تو زبان اقدس ہل رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، اور زبان اقدس سے یہی الفاظ جاری تھے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پردہ فرما رہے ہیں، پھر بھی زبان اقدس میں یہی الفاظ ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سوچتا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں غمگین کر دیتا ہے۔ اس سے اگلا نقصان کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، باقی پوری مخلوق کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ بسا اوقات خالق کائنات کی طرف سے جو برکتیں اترتی ہیں، خالق کائنات کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات رک جاتی ہیں، تو یہ انسان گناہ کا ارتکاب کر کے باقی مخلوق کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اس سے اگلا نقصان کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جس زمین کے حصے پر گناہ کیا ہے، اس زمین کے حصے کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح دکان کے اندر، فیکٹریوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے، تو جب انسان گناہ کرتا ہے، زمین کے جس حصے پہ گناہ کرتا ہے، خالق کائنات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس زمین کے حصے کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین اپنے رب کے حکم سے قیامت کے دن یہ خبریں بیان کرے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔